ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد اور صلاۃ و بعد قابل عزت قابل صد احترام واجب الاحترام معزز علماء کرام، ثنا خوانان شیریں لسان اور واجب الاحترام معززین علاقہ، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور اس کے درجات بلند فرما کے جملہ لواحقین اور پسماندگان صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، وقت بالکل مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ایمان والیاں کو مخاطب کر کے ایک اعلان کیتا ہے، اور اس اعلان اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے کلمہ پڑھن والے اپنے ایسے بندیاں کو مخاطب کیتا ہے کہ جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر عام اعلان ہوئے اس واسطے اللہ تعالیٰ اعلان کردا ہے یا ایھا الناس، اس اعلان اندر ساری مخلوق آ جاندی، اور اگر اللہ رب العالمین کوئی خاص اعلان کرنا ہوئے تو پھر اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے میں کسی بے ایمان نو دیوار بھی نہیں پھلانگن دینی، میں انہاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہا جنہاں میرے مصطفیٰ دی غلامی اختیار فرما لے۔ یا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو جنہاں میرے معبود کا کلمہ پڑھ لیا، حضور دی غلامی اختیار کر لئی، یا اللہ انہاں واسطے اعلان کیڑا ہے، فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ہے میرے نبی دے غلاموں جنہاں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا نا، جنہاں میرے محبوب دی غلامی اختیار کر لئی، انہاں نو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اعلان کر رہا، فرمایا جڑے ایمان والے جنہاں میرے یار دی غلامی اختیار کر لئی، آؤ توبو الی اللہ، اللہ دی طرف توبہ کر لو، اللہ رب العالمین دی طرف رجوع کر لو، اور فرمایا توبۃ نصوحا، جھوٹی موٹی توبہ نہیں کرنی بلکہ دلوں سچی توبہ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر جھکنا ہے۔ حضرت خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا ایک بندہ اودے کولوں گناہ ہویا، پھر اس توبہ کی تھی اللہ نے گناہ معاف کر دیتا، دوبارہ گناہ ہویا اس نے توبہ کی تھی اللہ نے معاف کر دیتا، پھر گناہ ہویا پھر توبہ کی تھی اللہ نے گناہ معاف کر دیتا، حتیٰ کہ داتا صاحب لکھیا کہ 70 دفعہ اس بندے گناہ کیتا ہے، 70 دفعہ اس اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی، اللہ نے ہر بار کا گناہ معاف کر کے توبہ قبول کی تھی۔ یہ 70 دفعہ توبہ کر کے بھن بیٹھیا، اپنے چہرے تے کپڑا پا لیا اور اندر کمرے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں اپنا چہرہ اپنے رب نو وکھاون دے قابل نہیں رہا، میں ہن رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گا، رب مینوں کیا آکھے گا تو اتنا بے اعتبارا بندہ ہے کہ 70 بار تو توبہ کی تھی، ہر بار میں تیری توبہ قبول کی تھی، ہر بار میں تیرا گناہ معاف کیتا ہے، ہر بار تیرے جرموں تے میں قلم عفو پھیر دیتا ہے، تو ایسا بے اعتبارا بندہ ہے کیڑا منہ لے کے میری بارگاہ دے وچ آ گیا۔ وہ حضرت داتا صاحب فرمایا بندہ اپنے منہ تے کپڑا پا کے چھپ کے اندر بیٹھ گیا، لوگوں دے سامنے بھی نہیں آ رہا، رب دی بارگاہ دے اندر بھی نہیں آ رہا، حالانکہ چہرے تے کپڑا پانے نال بندہ رب کولوں چھپ تے نہیں سکدا، رب دے کولوں بندہ لک تے نہیں سکدا، بھاویں جتنے مرضی اندر اندھیرے کوٹھڑے میں جا کے چھپ جائے، لیکن بندے اپنی کمزوری ظاہر کی تھی، یا اللہ میں بے اعتبارا بننا، میں اپنا چہرہ تینوں وکھاون دے قابل نہیں رہا۔ غیب دی وچوں آواز آئی میرے بندے تو 70 بار توبہ کی تھی، اسی 70 بار تیری توبہ قبول کی تھی، ہن اپنا چہرہ چھپا کے تو اندر بہ گیا، رب دی رحمت دا دروازہ تے اجے بھی کھلا ہے، رب نے اپنا دروازہ تے بند کوئی نہیں کیتا، میرے بندے تو ہن بھی آ اپنے رب دے رحمت دے دروازے نو دستک دے کے ویکھ تے صحیح، توبہ کرنا تیرا کام ہے، اس باری بھی تیری توبہ قبول کرنا رب مصطفیٰ۔ اے داتا صاحب ایک گل لکھی، فرمایا جتنی باری بھی تہاڈے کولوں گناہ ہوئے ہر بار گناہ کر کے رب کی طرف رجوع کرو۔ میاں صاحب فرمایا لکھ باری میں توبہ بنی میں بے اعتبارا، لکھ باری میں توبہ بنی میں بے اعتبارا، وطوی مولا فضل تیرے دیاں آساں رکھن والا۔ اس واسطے اگر جتنی باری مرضی گناہ ہو گیا، حضرت ساڑیاں بزرگاں لکھیا ایک بندہ گیا حج ہوتے اور کعبے دا طواف کر رہا اور عرض کر رہا لبیک اللہم لبیک،
تے غیب وچوں آواز آ رہی لا لبیک لا لبیک، تو واپس چلا جا، تیری کوئی حاضری قبول کوئی نہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس نے جدو ایک گل سنی تے بابے دا بازو پکڑ کے کہہ رہا اوے بابے تو ایتھے لبیک لبیک دی صداواں بلند کر رہا، تینوں آواز نہیں آ رہی؟ غیب وچوں آواز آ رہی کہ جا واپس چلا جا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیرا کوئی لبیک نہیں، تو واپس پلٹ جا، کوئی لوڑ نہیں ایتھے آن دی۔ بابا آوازاں سن رہے ہیں تے پھر بھی تو لبیک لبیک دی صدا بلند کر رہے ہیں۔ او بابا جی رو پہ رو کے آکھن لگے میرا پتر تو تے اج آیا نا، پہلے سال کوئی آواز سنی ہے، مینوں 70 سال ہو گئے میں آوازاں سن رہا ہوں، 70 سال ہو گئے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آوازاں سن رہا ہوں، لا لبیک لا لبیک، واپس چلا جا، تیری کوئی حاضری کوئی نہیں۔ نوجوان آکھنے لگا بابا عجیب بندہ ہے تو کہ تینوں جو 70 سال ہو گئے حج تے آنے، ہر سال تینوں آواز آندی ہے کہ لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول کوئی نہیں، تو مڑ مڑ کے پھر حج کرن واسطے آ جانا ہے، مڑ مڑ کے پھر اس دروازے تے آ جانا ہے، تیرا تے کم سی تو پیسے خرچ نہ کردا، گھر جا کے بیٹھ جاندا، جدوں تیری حاضری بھی قبول کوئی نہیں۔ ہن سنو میں آخری بندے تک توجہ دا طلبگار ہاں۔ اس بابے روز کے آکھیا، اس آکھیا پترا تو اج سنیا تے تو بول پیا، مینوں تے 70 سال ہو گئے ہر سال میں آواز سن رہا، تے آکھیا نوجوان نے بابا پھر مڑ مڑ آندا کیوں ہے؟ تے بابا رو کے آکھن لگا پترا اس در تو سوا اور در بھی تے کوئی اور کیڑے در تے جا کے میں عرض کراں؟ دس اس رب دے در تو سوا اور کیڑا در جدے کول جا کے میں معافی مانگا، کدے کول جا کے میں آکھاں یا اللہ میں تیرے دربار تے آیا کھڑوتا، اس تو اتنا بڑا در ہے، اس تو اور بڑا در بھی کوئی نہیں، دس اس تو علاوہ اور تے چارہ ہی کوئی نہیں۔ بس بابے دے منہ پہ جملے نکلے، غیب وچوں آواز آئی اے بابے ہن تو حج کرن واسطے آ یا نہ آ، ہن سفر کر یا نہ کر، اسی اے حج بھی قبول کیتا ہے، پچھلے 70 حج بھی قبول کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان دو چیزاں دا، ہن بابے دی درجات بلند کیوں ہوئے؟ بابے نے رب دی رحمت تے امید رکھی، رب دی رحمت تے امید آئی نا بابے نو کہ اس در تو علاوہ اور در بھی تے کوئی نہیں، میں کیڑے در تے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ جدوں بابے نو پتہ ہے کہ چاہے میں گناہگار ہاں، چاہے میں بدکار ہاں، چاہے میری حاضری قبول ہے یا نہیں، اس در تو علاوہ اور در بھی تے کوئی نہیں جڑا در جا کے کھٹکھٹاواں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان دو چیزاں دا نام ہے، خوف اور امید۔ یا رسول اللہ گل ذرا کھولو پتہ چلے۔ حضور فرمایا بندے دے دل وچ اللہ دا خوف بھی ہوئے اور اللہ دی رحمت تے امید بھی ہوئے، اے دو چیزاں ہون تے فرمایا بندے دا ایمان مکمل ہو جاندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ایک بندہ وہ لکڑیاں کٹن والا کام کردا ہے، لکڑیاں کٹ رہا جنگل ہوتے، اودے نال پتر بھی نال ہے، پتر دے ذہن وچ سوال آیا، اس آکھیا ابا اس کائنات وچ سب تو وڈی اللہ نے کیڑی شے بنائی؟ تے پیو نے جواب دیتا تینوں تیرے پیو نو ہور تے کوئی شے نظر نہیں آندی، بس اتنا مینوں پتہ ہے کہ تیرے پیو دے گناہاں تو ود کے شے کوئی نہیں اس کائنات وچ، میرے گناہ یہ جڑے اس کائنات وچ سب تو زیادہ ہیں۔ اج کدی اساں بھی غور کیتا گھر بیٹھ کے کہ اساں رب العالمین اج وے کو بارشاں دی ضرورت ہے تے بارشاں نہیں آ رہیاں، ساڈیاں فصلاں انتظار کر رہی ہیں یا اللہ رحمت دی بارش برسا۔ کدی اساں تساں بھی گھر جا کے غور کیتا ہے کہ کیا اساں رب نو راضی کیتا ہے؟ کہ اسی تسی بھی غور کیتا ہے کہ اساں اللہ دے نبی نو راضی کیتا ہے؟ اساں جے کہندے ہیں یا اللہ رحمت دی بارش دے دے، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے تو جواب آتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ ساڑیاں نمازاں قضا ہو رہی ہون، اساں ماں پیو دی نافرمانیاں کر رہے ہواں، وڈیاں دا ادب ساڈے دلاں وچ نہ ہوے، چھوٹیاں نال تعظیم اسی نہ کریے، روزے اساں قضا کر دئیے، نمازاں اسے قضا کر دئیے، قرآن دی تلاوتاں اساں چھوڑ دئیے، ماں پیو دی نافرمانیاں اساں کرنا شروع کر دئیے، وڈے چھوٹے دا حیا بھی دلاں دے وچ نہ ہوے، تے پھر دسو اللہ دی رحمت دی بارش اس قوموں تے بسنی ہے؟ اے دے اللہ دا کرم ہے کہ پھر بھی اللہ کرم کر دیندا کہ بارشاں آ جاندیاں، ورنہ جڑے ساڈے اعمال ہو گئے اساں تے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اللہ ایک رحمت دے بارش دا قطرہ ساڈے تے وساوے۔ دیکھو کتنے کتنے عذاب آ گئے، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک جھٹکا جی آوے نا زلزلے دا تے سارے بندے کلمہ پڑھ کے باہر نکل آندے، تے ویسے کمپیوٹراں تے بیٹھے ہوئے دفتر دا کام کرن واسطے اذان ہو جاوے، نماز دا وقت ہو جاوے، کوئی بھی نماز پڑھن واسطے نہیں اٹھدا، بندہ پوچھے کیوں نہیں اٹھدے؟ کہہ رہے کہ جناب ایسی یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام بڑا قیمتی ہے، کہ اساں اٹھ کے چلے گئے تے ساڈا سارا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ اتھائیں زلزلے دا جھٹکا آوے، وہ بندہ دفتر وچ بیٹھا فوراً باہر نکل آئے گا۔ رب دی نماز واسطے تے کوئی نہیں نکلدا، اپنی جان بچان واسطے نکل دیو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے تے دنیا جڑے زلزلے آ رہے تے شے کوئی نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کے قریب ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، وہ زلزلہ اتنا ڈاڈا ہو سی کہ زمین اپنا بوجھ باہر کر دے سی۔ وقال الانسان ما لها، پھر انسان و منظر ویکھ کے عرض کر سی ہائے ہائے اے کیا ہو گیا؟
یومئذ تحدث اخبارہا، پھر اس دن اللہ تعالیٰ زمین نو وہی فرمائے گا، زمین خبر دے رہی ہو سی، زمین پکار پکار کے کہہ رہی ہو سی یا اللہ اے وہ بندہ ہے جس نے میرے تے کھلو کے فلاں گناہ کیتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن پھر زمینہ خبر دے رہی ہو سن یا اللہ اس نے ساڈے تے اس تو پہلے کہ وقت آ جائے آؤ اللہ رب العالمین دی طرف رجوع کر لو، آؤ بحیثیت قوم اللہ دی طرف رجوع کر لو، ایک تو بندہ نہیں بلکہ ساری قوم رل کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اگر تسی کامیابی چاہتے ہو، کامیابی اس چیز دا نہ نہیں کہ صرف استاد توبہ کر دے من، کامیابی اس چیز دا نہ نہیں کہ امام مسجد توبہ کر دے وے، کامیابی اس چیز دا نہ نہیں کہ چھوٹے بچے توبہ کر دے من، کامیابی اس چیز دا نہ نہیں کہ صرف سفید داڑیاں دے بابے توبہ کرن، یا اللہ کامیابی کیڑی چیز دا نہ ہے؟ اللہ فرمایا پھر اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر سارے رل کے اللہ دی طرف آ جاؤ، ساری قوم اللہ کی طرف آ جائے، سارا قبیلہ اللہ کی طرف آ جائے، پوری امت کھڑی ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اور عرض کرے یا اللہ بڑا ہو گیا، اسا اپنے اوتے بڑا ظلم کیتا ہے، اسا بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، اسا بڑے بڑے گناہ کیتے، اج ساڈے اوتے کرم کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی راتیاں نافرمانیاں کرتا رہے، آخری ویلے اگر اس کو حیا آ جائے، خیال آ جائے، وہ اس ویلے اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کر لوے، اللہ اودے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ تو اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے، میاں صاحب بھی فرمایا رحمت داتر یا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں ورگے منگالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ قحط پہ گیا، بارش کی ضرورت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، ساری قوم آ گئی اللہ دے نبی دی بارگاہ، جناب دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کو رحمت دی بارش بس پوے۔ آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کیتا اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ نے وہی فرمائی پیارے کلیم یہ جڑا تیرا مجمع بیٹھیا نا اس مجمع میں ایک بندہ گناہگار ہے، او دے گناہ دی وجہ تو بارش رکی ہوئی ہے، اس کو کہو اٹھ کے چلا جائے میں رحمت دی بارش بسا دے سا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا وہ ایک بندہ گناہگار ہے، او دے گناہوں وچوں ساری قوم عذاب دے اندر شکار ہے، اس ایک بندے دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، اٹھ کے چلا جائے اللہ بارش برسائے گا۔ ہن ہر بندے نو پتہ تے ہوندا ہے نا اپنا، او وچ بندہ جڑا بیٹھا اس کو پتہ چل گیا، اس اپنے منہ تے کپڑا پایا تے ساروں قطار دھاڑا مار مار کے رو رہا، عرض کر رہا یا اللہ میں جدوں دا پیدا ہویا اس تو لے کے آج تک میں گناہ کیتے، تو کدی بھی میرا گناہ میں تو پردہ چاک نہیں ہویا، کس نو بھی پتہ نہیں چلیا کس نے فلاں فلاں گناہ کیتا ہے یا اے ظلم کردا ہے، یا اللہ اگر بھرے مجمع میں اٹھ کے جاواں ہر بندہ میری طرف انگلی اٹھائے گا، اے او بدکار اور ظالم ہے جدی وجہ تو اس عذاب اندر مبتلا سے، یا اللہ بھرم رکھنا تیرا کم ہے، تو تے ستار العیوب ہے، تو تے پردے عیبوں تے پردے پاون والا ہے، یا اللہ تیری تے شان ہے، تو کسی تے پردے نہیں کھولدا، اگر میں بھرے مجمع میں اٹھ کے جاواں میرے پلے کیا رہے گا، یا اللہ جویں آج تک تو میرے پردے رکھے آج بھی پردہ رکھ لے، میں تیری بارگاہ سچی توبہ کردا، آئندہ تو بعد میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ بس اس بندے توبہ کی تھی، چم چم رحمت دی بارش بس پئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے، یا اللہ بندہ اٹھ کے گیا کوئی نہیں، مجمع وچوں کوئی بندہ ٹس تو مس بھی نہیں ہویا تے بارش کیوں آ گئی؟ اللہ فرمایا پیارے کلیم پہلے جس ایک بندے دی وجہ تو بارش نہیں سی آ رہی، ہن میں اس ایک بندے دی وجہ تو رحمت دی بارش عطا کر دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کہ یا اللہ خودی آخر وجہ کے وے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے سے بڑے مجمع میں پہ کے میری بارگاہ اندر سچی توبہ کر لئی، رجوع کر لیا، یا اللہ ہن تائی میرے کو ظلم ہو گیا، ہن میں مہربانی کر میرے تے کرم کر دے، جو تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اگر کرم نہ کرے تو اور پھر کون کرم کرے گا؟ اگر اللہ نہ بخشے اپنے بندے اور کون بخشے گا؟ میں آخیا یہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر ان کا امتی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو حضور کی امت کا کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا کے یہ عرض کر دے یا اللہ آج تک جو ظلم ہوا مہربانی فرما میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول کر۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی امتی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اسی یہ چاہنے ہیں کہ اللہ ساڑھوں تے کرم کرے تو پھر بحثیت قوم پوری قوم اکٹھی ہو جائے، ساری قوم آ جائے، یا اللہ ساڑھے کو ظلم تے زیادتیاں ہو گئی ہیں، اسا انہاں چیزوں نو مندے ہیں، مہربانی فرما تیرے تو سوا اور تے در بھی کوئی نہیں۔ میں عرض کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دا امتی اور لکڑیاں کٹ رہا تے پتر نو آکھن لگا پترا تیرے پیو دے گناہ ہیں اور تے من کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ پھر پتر دے ذہن ایک سوال آیا، اس آ کہ ابا تیرے گناہ میں تو بھی بڑی کوئی شے ہے یا تیرے گناہ ہی بڑے اس تو بھی بڑی کوئی شے ہے؟
اس نے ایک لمحے واسطے خاموشی اختیار کی تھی تے جواب دیتا آکھن لگا پترا اور تے مینوں کوئی شے نظر نہیں آ رہی، فقط اللہ دی رحمت نظر آ رہی ہے، فقط میں اللہ دی رحمت نظر آ رہی کہ اللہ دی رحمت ہی ہے جڑی میرے گناہوں تے پردہ پائے، اللہ دی رحمت ہی ہے جڑے میرے گناہوں تے غالب آ جائے۔ بس اس بندے اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے جملہ کہہ دیتا، اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وہی فرمایا پیارے کلیم او جنگل چلے جاؤ، ایک مزدور لکڑیاں کٹ رہا، جا تنوں خوشخبری دے دیو، تو اتنا گناہگار ہو کے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اساڈی رحمت کی امید لائیے، پھر ایک کیویں ہو سکتا ہے رب نال امیداں وابستہ کرے تے اللہ دی امیداں توڑ دے، جا کے اس نو خوشخبری دے دیو تو اساڈی رحمت تے امید رکھی، اساں تیری امید نو باہر لا کے تیرے گناہ معاف فرما دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے وہ اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے عرضہ کرے، اللہ تعالیٰ ادھر تے کرم کر دے تے حضور دے غلاموں تے کرم کوئی نہیں ہونا، جس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو آ جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، فرمایا توبۃ نصوحا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماندے اسا پوچھیا مت توبۃ نصوح، یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوح کیڑی ہے، اس تو مراد کیڑی توبہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دیتی، ہن سارے جٹ بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو، حضور نے مثال دیتی، فرمایا اگر بکری دے تھانے وچوں کڈو دودھ برتن وچ پاؤ تے پھر او کڈے ہویا دودھ واپس تھانہ وچ جا سکدا ہے؟ تھانہ چوں نکلے ہویا دودھ واپس تھانہ وچ نہیں نہ جا سکدا۔ حضور فرمایا توبۃ نصوحا دا بھی مطلب ہے کہ جس وقت بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لوے پھر توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس توبہ تو بعد واپس گناہ دی طرف جانا ممکن ہو جائے، واپس پھر گناہ دی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ برادران اسلام میں آخری گل عرض کر کے گفتگو ختم کردا، چونکہ معراج شریف دے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضور دے صرف ایک مشاہدہ عرض کرنا چاہنا جڑا وقت دی ضرورت ہے۔ حضور فرمایا میں معراج تے گیا، اس انہاں مشاہدات وچوں ایک میں اے بھی مشاہدہ کیتا، ایک ایسی قوم بیٹھی ہے قبلہ قاری صاحب، انہاں دے سامنے خوشبودار تے بھنے ہویا گوشت ہے اور نال ایک سڑے ہویا تے حرام گوشت ہے، بجائے اس دے کہ وہ حلال تے خوشبودار گوشت کھاون وہ جناب سڑے ہویا گلے ہویا حرام گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں پوچھا جبرائیل یہ کون ہے کہ جڑا سونا گوشت چھوڑ کے تے حرام تے گندا گوشت کھا رہے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی امت دے وہ لوگ ہیں جڑی اپنی حلال بیویاں نو چھوڑ کے حرام عورتاں دی طرف جا کے خواہش پوری کر دے، حرام عورتوں کو جا کے راتاں گزار دیاں اور انہوں کو جا کے اپنی خواہشاں پوری کر دیاں، اے بے حیائی کے مرتکب ہوں دیاں۔ آج اللہ نے سزا دیتی ہے کہ قیامت والے دن آ گئے، خوشبودار گوشت پیا او کھانا نصیب نہیں، حرام گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آج سانو بھی یہ چاہیے کہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں جنہاں حضرت فاطمہ زہرا دی قیادت جنت جانے، حضرت فاطمہ زہرا دی شان یہ ہے کہ آپ دے سر مبارک دوال نہ چند ویکھیا نہ سورج ویکھیا، کسی بھی آپ دا سر مبارک دوال نہیں ویکھیا، تے اج اپنے آپ نو حضرت فاطمہ دی کنیز آکھن والیاں ساڈیاں ماواں بہناں انہاں دے سارے تو دوپٹے اتر گئے، انہاں دے جناب لباس ننگے ہو گئے، ہاف بازو آ گئے، اتنے دن تک بازو آ گیا ساڈیاں بچیاں ہوتے، اور اتنے ٹائٹ کپڑے آ گیا ساڈی بچیاں دے کہ جسم دے اعضاء واضح نظر آ رہے ہیں، اور چاکاں اتنی اونچیاں گئیاں کہ بیٹی کپڑے پا کے ویڑے بھی ٹر رہی ہوئے، چاکاں اتنی اونچیاں کہ جسم دا حصہ اپنے پیو نو بھی نظر آ رہا، بھائیاں نو بھی نظر آ رہا۔ حضور نے فرمایا جس قوم ہوتے زلزلہ آندھا ہوتی وجہ کیا ہے؟ حضور فرمایا جس معاشرے دی بیٹی بے حیا ہو جائے نا پھر اللہ اس قوم ہوتے زلزلے کا عذاب نازل کر دے گا۔ آج دیکھو آج ساڈا معاشرہ کیا ہو گیا، اتنے توجہ بھی خیر میں شہر وچ رہن والا نا، تسی شہراں دے وچ جان والے ہو، تسی ویکھیا ہونا ہے شہراں وچ کے حالات ہو گئے، جڑے سر ننگے ہو گئے، دو وجہ تو سر ننگا ہوندا ہے، یا بے غیرتی دی وجہ تو یا غریبی دی وجہ تو سر ننگا ہوندا ہے۔ اور شہراں وچ اسلام آباد جڑے سر ننگے مینوں دسو غریبی دی وجہ تو سر ننگے، لاہور جڑی عورتاں دے سر ننگے ہو گئے، وال کھلے آ گئے، دسو غریبی دی وجہ تو سر ننگے نہیں، وہ غریب بے غیرتی دی وجہ تو سر ننگے ہو گئے۔ ساڈی قوم اتنی بے غیرت اور بے باک ہو گئی، انہوں ذرا شرم و حیا نہیں رہا کہ حضرت فاطمہ زہرا دی قیادت تسی جنت جانا ہے، یا اگر اتنے حضرت فاطمہ زہرا فرما دیتا دفع ہو جاؤ، تواڈے کول اپنے سر تے دوپٹہ بھی نہیں کیتا کہ آج تساں میرے نال کس طرح جنت جانا چاہندے ہو۔ اس واسطے آج اپنے آپ نو بدلو، یہ تہاڈی ذمہ داری ہے، میرا پیغام اپنے گھر تک پہنچاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر دنیا دی نعمتاں وچوں میں تنوں کسی نعمت دی گل نہ دساں، عرض کی حضور ضرور دسو۔ میرے آقا فرمایا دنیا دی نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان نو نیک بیوی مل جائے۔
کہ مرد اپنی عورت نو ویکھے تو دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاون اور مرد اس نو کوئی جائز کام دا حکم دے تو ابو سر تسلیم خم کر دے آکھے جی میرے سردار تساں جو حکم کر دیتا میں کرن واسطے تیار ہوں اور اپنے خامن دی غیر موجودگی وچ اپنے گھر دی حفاظت کرے اپنی عزت دی حفاظت کرے اپنی چار دیواری دی حفاظت کرے برادران اسلام ایتھے تے اج تک بھی حالات ٹھیک ہیں ورنہ تسی شہراں دے وچ جاؤ تے شہراں وچ جا کے جڑے حالات ہیں بندہ توبہ کردا ہے یا اللہ مسلماناں دی کڑیاں پھر رہیاں اپنے سار ننگے کر کے ہاف لباس پا کے قبلہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا کہ اسلام آباد اندر لاہور اندر لڑکیاں پینٹاں پھٹی ہوئی پینٹاں پا کے سڑکوں تے چل رہی ہیں دیکھتے بھائی بھی پینٹے اور ہے بھی وہ پھٹی ہوئی دسو یہ غریبی دی وجہ تو نہیں ہے بے غیرتی دی وجہ تو ہے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ حضور دی امت نو کھڑا مقام واپس عطا کرے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سن دوبارہ عروج عطا کرے اگر اسی یہ چاہنے ہیں کہ اللہ سن دوبارہ عروج عطا کرے انہیں بیٹھے عروج نہیں ملنا برادران اسلام اگر اسی عروج چاہنے ہیں اگر اسا اپنا مقام واپس حاصل کرنا چاہنے ہیں وہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ اسا حضور دی غلامی اختیار کر لئیے پھر تو نہیں دل و دل حضور دی غلامی اختیار کریے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے ہمارا توفیق الا باللہ